السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم فعل الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والنامصۃ والمتنمصۃ والمتفلجات والمغیرات خلق اللہ تعالی۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ مصنوعی بال لگانے والی عورت اور لگوانے والی عورت کا کام یہ حرام ہے، ایسے ہی گودنے والی اور گدوانے والی کا یہ فعل گودنے کا جو ہے یہ بھی حرام ہے، ایسے نوچنے والی اور نچوانے والی عورت کا بھی فعل حرام ہے۔ والمتفلجات، اور متفلجات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو کبھی رہا ہوگا بھائی، اس زمانے میں شاید ایسا نہیں ہے، کہ جو اپنے دانتوں کو خوبصورتی کے لیے دانتوں کے بیچ میں جھری اور کچھ جگہ کھلوا لیتی تھیں، تو ان عورتوں کو متفلجات کہا جاتا ہے، کہ جو دانتوں کے بیچ میں جھری میرے علاقے میں بولا جاتا ہے، مطلب یہ سمجھیے دانتوں کے بیچ میں کچھ خالی جگہ کروا لیتی تھیں دانتوں کے بیچ میں، تو دو دانتوں کے بیچ میں جو خالی جگہ چھڑوانے والی عورتیں ہوتی تھیں، ان کے اس فعل کو بھی حرام قرار دیا گیا، انہی کو متفلجات کہا جاتا ہے۔ والمغیرات خلق اللہ، اور اللہ کی پیدا کی چیز کو بدلنے والی عورتوں کا یہ بدلنا بھی حرام ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب میں چند مسائل پیش کر رہے ہیں، اور ان مسائل پر احادیث مبارکہ دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے دوسرے کے بال لگانا اور لگوانا۔ اب دوسرے کے بال میں دوسرے میں عموم ہے کہ وہ دوسرا جس کے بال لگا رہی ہے کوئی عورت یا لگوا رہی ہے، وہ دوسرے کے بال آیا کہ انسان کے بال ہیں یا غیر انسان کے بال ہیں۔ اگر انسان کے بال ہیں تب بھی ائمہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ بالاتفاق کسی بھی جزو انسانی سے انتفاع کرنا جائز نہیں، اس لیے کسی دوسرے انسان کے بال اپنے بالوں میں پیوند کرنا اور لگانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر دوسرے کے بال انسان کے علاوہ جانوروں کے بال ہیں تو جانوروں میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بال آیا کہ وہ جانور نجس تو نہیں ہے، اس کے بال نجس تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے بالوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے بال نجس ہے، مثلا سور ہے، خنزیر ہے، یا کوئی اور ایسا جانور ہے کہ جس کے بال ناپاک ہوں، تو ایسے بالوں کا استعمال اپنے بالوں میں کرنا بھی حرام ہوگا۔ اور رہے وہ جانور کہ جن کے بال ناپاک نہیں ہیں، پھر ان بالوں کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بعض ائمہ کرام جیسے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ ائمہ اس بات کی طرف گئے کہ ایسے بالوں کا بھی استعمال کرنا اور بالوں میں بالوں کو ملانا، چوٹی بنانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور جبکہ بعض ائمہ اس بات کی طرف گئے کہ اگر کسی جانور کے بال ہیں کہ جن سے انتفاع جائز ہو،
اور وہ ناپاک نہ ہوں تو ایسے جانور کے بالوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کچھ ائمہ اس کی طرف گئے، لیکن راجح یہی ہے کہ تمام بالوں کو استعمال کرنا، چاہے انسانوں کے بال ہوں یا غیر انسان کے بال ہوں، تمام کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا سبق لینا چاہیے ان عورتوں کو جو اپنے چوٹی کو لمبا بنانے کے لیے یا اپنے بالوں کو گھنا دکھانے کے لیے دوسری طرح کی ایسی چوٹیاں استعمال کرتی ہیں جو بال والی ہوتی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو دوسرے کے بال استعمال کیے، یہ ناجائز۔ دوسرا یہ کہ دیکھنے والے کو دھوکہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہمارے بال لمبے ہیں، تو یہ دوسرے کو دھوکہ دینا بھی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہو بال لگانے کا، تو بال لگانے کا کام کرنے والی عورت کا یہ فعل بھی حرام ہوگا، اور اگر کوئی عورت لگواتی ہے تو یہ لگوانا بھی حرام ہوگا۔ ایسے ہی کچھ ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں لوگ، گدواتے ہیں اپنے جسم پر، تو اپنے جسم پر سوئیوں کو لگوا کے اس کو گدواتے ہیں، اس پہ نقش و نگار کرواتے ہیں، جیسے کہ ہمارے علاقے میں غیر مسلموں میں یہ رواج بہت ہے، مسلمانوں میں بہت نادر اور شاذ ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ایسا کر رہا ہے، ٹیٹو بنوا رہا ہے گردن پہ، کبھی ہونٹوں پہ، کچھ لوگ تو ہونٹ اور ناک سب پہ بنوا لیتے، پتہ نہیں کیا اچھا لگتا ہے، اور بڑی تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں اس کے لیے، گودا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو ایسے گودنا جسم انسانی کو یا گدوانا یہ بھی ناجائز حرام ہے، ان سے بھی ہمارے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں تو بہت عام ہو گئیں، مثلاً آئی برو بنوانا، یعنی اپنے جو بھوں ہیں ان کو اچھا کروانا، خوبصورت بنانا، ادھر ادھر کے بال صاف کروا کے آئی برو بنواتے ہیں، کھنچواتے ہیں بالوں کو، عورتوں میں یہ خاص کر عام ہے۔ تو یہ آئی برو بنوانا وغیرہ یہ بھی سب ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ نے جیسے آدمی کو پیدا کیا ہے اس طریقے سے نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کی خلق کے ساتھ یہ تبدیلی کرنا ہے، اور اللہ کی خلق کے ساتھ تبدیلی کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے، اس لیے یہ سارے امور حرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام کی حرمت احادیث سے ثابت ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں پر وہی احادیث ذکر کر رہے ہیں جو احادیث انہی مسائل پر دلالت کرتی ہیں۔ دیکھیے، باب و تحریم فعل الواصلہ، واصلہ کہتے ہیں اس عورت کو جو دوسری چیزوں کے یا دوسرے کے بالوں کو گوندتی ہے، مستوصلہ کہتے ہیں اس عورت کو جو گندواتی ہے، پیوند کرواتی ہے، دوسرے کے بالوں کو جڑواتی ہے۔ تو دونوں کا فعل، جوڑنے والی اور جوڑوانے والی، دونوں کا فعل حرام ہے۔ اس پر امام مسلم روایت ذکر کرتے ہیں، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال اخبرنا ابو معاویہ عن ہشام ابن عروۃ عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ابو معاویہ، ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام ابن عروہ، حضرت ہشام ابن عروہ سے، عن فاطمہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت فاطمہ سے جو کہ بنت منذر ہیں، وہ روایت کرتی ہیں عن اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء سے، قالت، انہوں نے کہا، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، فقالت یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، ان لی ابنتن عریسن اصابتها حصبۃ
فتمرق شعرها۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ان لی ابنتن عریسن، عریس کہتے ہیں اس لڑکی کو جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو، یعنی دلہن۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ایک نئی دلہن ہے، اصابتها حصبہ، یا رسول اللہ اس کو چیچک کی پریشانی ہو گئی۔ حصبہ کہتے ہیں چیچک کے مرض کو، یا رسول اللہ ان کو چیچک ہو گئی ہے۔ تو چیچک میں کیا ہوتا ہے کہ طرح طرح کے دانے نکلتے ہیں جسم پر، اور وہ پھر اب تو اس وقت میں چیچک عام طور سے ہوتی نہیں ہے، ورنہ پہلے سنا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے چہرے بھی کھدرے ہو جاتے تھے، منقش ہو جاتے تھے چہرے۔ تو صاحبہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میری بیٹی ہے جو نئی دلہن ہے اس کو چیچک ہو گئی۔ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، یا رسول اللہ تو اس کے سارے بال گر گئے۔ تمرقہ گر جانا، یعنی سب بال گر گئے۔ افا اصلہ، یا رسول اللہ کیا میں اس کے بالوں میں دوسرے بالوں کا پیمد لگا دوں، اس کے بالوں میں دوسرے بال جوڑ دوں یا رسول اللہ؟ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، اللہ تعالی نے پیوند جوڑنے والی اور جڑوانے والی، یعنی دوسرے بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب سرکار نے یہ فرمایا، تو سرکار نے جب یہ فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ کرنا، یعنی یہ کام کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت الہی سے دور کرنا۔ تو لعنت رحمت الہی سے دور کرنا ہے، اور اللہ رب العزت لعنت فرماتا ہے، اس کا مطلب رحمت الہی سے وہ شخص دور ہے، یہ مطلب ہوا نا۔ اور ایک مسئلہ سنیے، یہاں پر ہمارے فقہا نے فرمایا کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، شخصی لعنت کرنا کسی پر جائز نہیں ہے۔ اس وقت تک کسی پر شخصی لعنت کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے کفر کا یقین نہ ہو، اس وقت تک شخصی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی سے دور ہے وہ، اور رحمت الہی سے دور ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ رحمت نہ فرمائے۔ ایک مسلمان کا ایمان خود ایک اللہ کی رحمت ہے، اس لیے لعنت اللہ کا فرمانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اسی لیے امام مسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنا حرام ہے، باب یہی باندھا تھا۔ حدثناہ، امام مسلم فرماتے ہیں یہی حدیث ہم سے بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبدہ، تو ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے۔ اب تحویل سند، دوسری سند پیش کر رہے ہیں، فرماتے قال، یہ ہا جو لکھا ہوا ہے یہ تحویل سند کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ایک دوسری سند بدل رہے ہیں۔ قال فرماتے ہیں وحدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے۔ قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وعبدہ، اور عبدہ نے۔ دیکھیے عبدہ تک پہنچ گئی یہ بھی سند، پھر ایک تحویل سند اور ایک اور دوسری سند۔ قال فرماتے ہیں وحدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے۔ قال انہوں نے کہا حدثنا وکی، ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، ہے نا۔ یہاں پر وکی تک آئی، اب اگلی سند سنیے، پھر ایک دوسری سند پیش کر رہے ہیں، تحویل سند، روایت وہی ہے۔ قال فرمایا وحدثنا عمرو الناقد، ہم سے حدیث بیان کی عمرو ناقد نے۔ قال انہوں نے کہا اخبرنا اسود بن عامر، ہمیں خبر دیا اسود ابن عامر نے۔ قال انہوں نے کہا اخبرنا شعبۃ، ہمیں خبر دی شعبہ نے۔ اب یہ کئی لوگ ہو گئے، عبدہ نے، وکیع نے، شعبہ نے، کلہم عن ہشام ابن عروہ، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے بہذا الاسناد۔ اب ہشام ابن عروہ کے بعد پوری آگے کی
سند وہی ہے۔ اور ہشام ابن عروہ کے بعد کیا ہے؟ عن فاطمہ بنت المنذر عن اسما بنت ابی بکر، وہ معقل میں پڑھی، پھر پوری اسناد بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ۔ نحو حدیث ابی معاویہ، معقل میں جو حدیث ابی معاویہ گزری ہے اسی حدیث ابی معاویہ کی طرح پوری حدیث بیان کی ہے انہوں نے، غیرہ، ہاں تھوڑا سا فرق ہے، کیا؟ وکی کی روایت میں یہ ہے کہ ان وکیعا و شعبہ، کہ وکی اور شعبہ ان دونوں نے فی حدیثہما، اپنی حدیث میں لفظ تمرط شعرها پڑھا ہے، اس میں کیا ہے؟ تمرط شعرها، جبکہ ماقبل میں ابی معاویہ کی روایت میں تمرق شعر تھا، قاف کے ساتھ تھا، اور ان کی روایت میں تا کے ساتھ ہے، تمرط، معنی وہی ہے کہ اس کے بال گر گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا، تو امام مسلم نے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے دوسری سندیں بھی پیش کی کہ اسی حدیث جب دوسری سندوں سے آئی ہے یہی حدیث، تو پھر اس کے الفاظ تھوڑے سے بدل گئے، اس لیے امام مسلم نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اور خاص کر امام مسلم کا متعدد سندوں سے کسی حدیث کو پیش کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث قوی ہے، اور کیونکہ متعدد طرق سے اگر کوئی ضعیف حدیث بھی مروی ہو جائے وہ بھی قوی ہو جاتی ہے۔ وحدثنی احمد بن سعید الدارمی، مجھ سے حدیث بیان کی احمد بن سعید دارمی نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا حبان، ہمیں خبر دی حبان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا منصور، ہم سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں عن امی، اپنے والدہ سے، عن اسما بنت ابی بکر، وہ روایت کرتی ہیں اسما بنت ابی بکر سے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما سے، جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، ان سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان امراۃ اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فقالت، تو انہوں نے کہا انی زوجت ابنتی، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، شادی کر دی ہے، فتمرق شعر رأسها، تو اس کے سر کے بال گر گئے، وزوجها یستحسنها، اور ان کا شوہر ان کے سر کے بالوں کو پسند کرتا ہے کہ سر میں بال ہوں، یہی پسند کرتا ہے، فَأَصِلُ شَعْرَهَا، یا رسول اللہ کیا میں اس کے بالوں میں دوسرے بال جوڑ دوں یا رسول اللہ؟ فَنَهَاهَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبہ سے منع فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک دوسری یہ سند کے ساتھ حدیث ذکر کی امام مسلم نے، یہاں پر الفاظ وہی ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی مروی وہی ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر نے بیان کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کے الفاظ تھوڑے بدل گئے جیسے کہ آپ نے پڑھے، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے واصلہ اور مستوصلہ پر، یہاں پر یہ فنہاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس سے منع فرما دیا کہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ حدثنا محمد بن مثنى، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، وابن بشار اور ابن بشار نے، قالا، دونوں حضرات نے کہا حدثنا ابو داؤد، ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تحویل سند۔ قال، فرماتے ہیں وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، واللفظ لہو، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ کے الفاظ یہ ہیں، کیا ہیں الفاظ؟ ذکر کرتے ہیں۔ قال، فرمایا حدثنا یحیی ابن ابی بکیر، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن ابی بکیر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ سے۔ تو اب دیکھو شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور ماقبل میں تحویل سند سے پہلے حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبہ تک دونوں سندیں پہنچ گئیں۔ اب شعبہ کے بعد کی روایت یہ ہے، سند یہ ہے، عن عمرو بن مرہ، شعبہ روایت کرتے ہیں عمرو بن مرہ سے، قال انہوں نے کہا سمعت الحسن ابن مسلم، میں نے حسن ابن مسلم کو سنا ہے، یحدث، کہ وہ بیان کرتے ہیں، عن صفیہ بنت شیبہ، صفیہ بنت شیبہ سے روایت کر کے وہ بیان کرتے ہیں، اور صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ، وہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ سے، ان جاریۃ من الانصار تزوجت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح کیا گیا، وَإِنَّهَا مَرِضَتْ، اور وہ لڑکی جن کا نکاح کیا گیا وہ مریض ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، فَتَمَرَّتَ شَعْرُهَا، تو ان کے بال گر گئے، فَأَرَادَ
ارادو ان یصلوا، تو لوگوں نے چاہا کہ ان کے بالوں میں دوسرے بال لگا دیے جائیں. فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن ذالک، اس کے بارے میں کہ کیا دوسرے بال لگا سکتے ہیں یا رسول اللہ یا نہیں. فلعن الواصلۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت فرمائی. بس مفہوم سبھی حدیثوں کا ایک ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلی حدیث میں یہ تھا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، دوسری حدیث میں یہ تھا کہ فنہاہا، عورت کو منع کر دیا. تیسری حدیث میں یہ فلعن الواصلۃ والمستوصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال گوندنے والی اور بال گندوانے والی عورتوں کو، گندوانے سے مراد وہ دوسرے بال، عورتوں پر سرکار نے لعنت فرمائی. لیکن تمام احادیث سے اشتراکی طور پر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرے کے بالوں کو پیمند کرنا، لگانا یہ حرام ہے. حدثنی زہیر ابن، اچھا ان حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہو سبھی حدیثوں میں، اور کچھ الفاظ ہر ایک راوی نے سرکار کی زبان سے جو باتیں سنی انہوں نے اپنے طور سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے کچھ سنا ہو کسی نے کچھ سنا ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روایت بالمعنی کر دی ہو، الفاظ بدلے گئے ہوں معنی وہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. حدثنی زہیر ابن حرب، مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا زید ابن حباب، ہم سے حدیث بیان کی زید ابن حباب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم ابن نافع، ابراہیم ابن نافع سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی الحسن ابن مسلم، مجھے خبر دی حسن ابن مسلم بن یناق نے، وہ روایت کرتے ہیں عن صفیہ بنت شیبہ، وہ روایت کرتے ہیں صفیہ بنت شیبہ سے، وہ روایت کرتی ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، ان امرأۃ من الانصار، کہ ایک انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت نے زوجت ابنتن لہا، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، فاشتکت، تو ان کی وہ بیٹی تکلیف میں مبتلا ہو گئی، فتساقط شعرها، تو ان کے بال گر گئے، فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فقالت، تو عرض کی، ان زوجہا یریدہا افا اصل شعرہا، یا رسول اللہ میری بیٹی کا شوہر بالوں کو چاہتا ہے، یریدہا، اس کو چاہتا ہے کہ وہ مطلب اس کے بال ہوں، یہ چاہتا ہے، افا اصل شعرہا، تو کیا ہے یا رسول اللہ میں اس کے بالوں میں دوسرے بال پیمند کر دوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن الواصلات، جو عورتیں بال گونتی ہیں، دوسرے کے بالوں کو پیمند کرتی ہیں، جوڑتی ہیں، ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے، یہ سرکار نے فرمایا. تو تمام احادیث کا قدر اشتراک، قدر مشترک سب میں یکساں ہے، اور تمام احادیث کے الفاظ اگرچہ بدلے ہوئے ہیں لیکن سب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بال پیمند کرنا یہ حرام ہے. وحدثنی محمد بن حاتم، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے یہی حدیث بیان کی ہے محمد ابن حاتم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الرحمن، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم ابن نافع، ابراہیم ابن نافع سے، بہذا الاسناد، پھر پوری سند وہی ہے اسی اسناد کے ساتھ. وقال، اور انہوں نے یہ فرمایا لعن الموصلات، موصلات، وہاں پر کیا تھا لعن الواصلات، ان کی سند میں یہ، ان کی روایت میں یہ لعن الموصلات. اوصلا یوصل، ایصال کا معنی بھی وہی ہے، پیمند کرنا، جوڑنا، بس فرق اتنا ہے کہ واصلات وہ مجرد سے ہے اور موصلات یہ مزید فی سے ہے. حدثنی محمد بن عبداللہ بن نمیر، مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ بن نمیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبید اللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ نے، تحویل سند. قال انہوں نے کہا، امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنا زہیر بن حرب، ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے اور محمد ابن مثنی نے، واللفظ لزہیر، اور زہیر کے الفاظ ہیں کیا، قالا، کہ دونوں نے کہا حدثنا یحییٰ،
کس نے؟ عبید اللہ نے اور محمد ابن مثنى نے، دونوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، اور یحییٰ سے مراد وہ یحییٰ قطان ہے، وہو القطان، عن عبید اللہ، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے۔ تو دیکھو عبید اللہ تک قطان، یحییٰ نے بھی حدیث بیان کی تو وہ بھی قطان عبید اللہ تک پہنچے، تو پہلی والی سند میں عبید اللہ تک تھی نا بات۔ تو زہیر ابن حرب اور محمد ابن مثنى دونوں نے یہ کہا، دونوں نے کہا حدثنا یحییٰ وہو القطان، اور پھر یحییٰ قطان نے یہ روایت کیا عن عبید اللہ، عبید اللہ تک، تو عبید اللہ تک دیکھو دونوں سندیں آ گئی۔ قال، حضرت عبید اللہ نے کہا اخبرنی نافع، مجھے خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ والمستوصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے دوسرے کے بالوں کو جوڑنے والی پر بھی اور جڑوانے والی پر بھی، والواشمۃ والمستوشمہ، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے واشمہ پر اور مستوشمہ پر۔ واشمہ، وشمہ یشم و وشمن کا معنی ہوتا ہے گودنا، تو گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، یعنی جیسے کہ جو ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں لوگ، تو ایسی عورتیں جو ٹیٹو بنوائیں یا جو بناتی ہیں، دونوں گودنے اور گدوانے والی دونوں عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ وحدثنی محمد بن عبداللہ ابن بزیع، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن بزیع نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا بشر بن المفضل، ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن مفضل نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا صخر بن جویریہ، ہم سے حدیث بیان کی صخر ابن جویریہ نے، قال، انہوں نے کہا، وہ روایت کرتے ہیں عن نافع، حضرت نافع سے، عن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، عبداللہ ابن مسعود مراد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے وہی روایت کی ہے بمثلی، جو ماقبل میں حدیث گزر گئی اسی کی مثل انہوں نے روایت کی۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، و عثمان ابن ابی شیبہ، اور عثمان ابن ابی شیبہ نے، واللفظ لاسحاق، اسحاق کے الفاظ یہ ہیں کیا؟ قال، فرمایا، اخبرنا جریر، ہمیں خبر دی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن منصور، منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم، ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن علقمہ، حضرت علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود سے، قال، انہوں نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے واشمات پر بھی اور مستوشمات پر بھی، یعنی گودنے والیوں پر بھی اور گدوانے والیوں پر بھی، والنامصات والمتنمصات، ایسے ہی نامصات پر بھی لعنت فرمائی ہے اور متنمصات پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ نامصات وہ عورتیں ہیں کہ جو نچواتی ہیں، جو نوچتی ہیں، جیسے کہ آئی برو وغیرہ بنانے میں بال اکھیڑتی ہے نا، تو یہ نوچنے والی، والمتنمصات اور نچوانے والی، دونوں عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو والمتفلجات، ایسی ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتیں حسن کی وجہ سے خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں اور جھری کھلواتی ہیں۔ یہ خیر، یہ جھری کھلوانے کا زمانہ آج تو نہیں ہے، آج تو ہر عورت سوچے گی کہ اگر اس کے دانتوں میں جھری ہو تو اس کو بھی بند کروا دے۔ للحسن، حسن کی وجہ سے۔ المغیرات خلق اللہ، یہ سب عورتیں اللہ کی خلق کو بدلنے والی ہیں، تو اللہ کی خلق کو بدلنا یہ حرام ہے، اس لیے یہ سب کام کرنا حرام ہے۔ لہذا عورتوں کو، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ آئی بیرو وغیرہ جو بنانے کا ماحول ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے، آئی بیرو وغیرہ یہ سب نہ کروائے کریں۔ فقال، فرمایا، فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، یہی بات، یہی خبر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی، یقال لها ام یعقوب، جن عورت کو ام یعقوب کہا جاتا ہے، وکانت تقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتی تھیں، فاتته، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئیں، فقالت، تو بولی،
ما حدیث بلغنی عنکا، وہ کون سی حدیث ہے، وہ کیسی حدیث ہے جو مجھ تک تمہاری طرف سے روایت کر کے پہنچی ہے. انکا لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. وہ حدیث جو مجھ تک تمہاری طرف سے روایت کر کے پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ تم لعنت کرتے ہو ان عورتوں پر جو گودتی ہیں اور ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں اور جو نوچتی ہیں اور نچواتی ہیں، للحسن، حسن کے خاطر، المغیرات خلق اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلتی ہیں. یہ بات تم سے مجھ تک پہنچی ہے. فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، یعنی سرکار نے جس پر لعنت کی ہے میں تو اس پر لعنت کروں گا. وَهُوَ فِي کتاب اللہ عز وجل. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات تو اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. فقالت المرأة، تو اس عورت نے کہا لقد قرأت ما بین لوح المصحف، مصحف کی دونوں دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے سب میں نے پڑھ لیا، یعنی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. فما وجدتہ، تو میں نے تو یہ مسئلہ قرآن میں کہیں نہیں پایا، یہ بات تو میں نے قرآن میں کہیں نہیں پائی. فقال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا لئن کنت قرأتیہ، اگر تم پورا قرآن پڑھتی، لقد وجدتیہ، تو ضرور تم اس کو پا لیتی. قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا رسول تم کو جو حکم دے اس کو مان لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو بھی رسول جس سے منع فرمائے اس سے تم باز آ جاؤ. جب اللہ نے یہ فرما دیا اور نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی، تو نبی نے جو بھی فرما دیا، نبی نے یہ سب کرنے سے منع فرمایا ہے تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ نبی جو حکم دے وہ مانو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو یہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہو گیا. فقالت المرأة، تو عورت نے کہا فإنی أرى شيئا من هذا على امرأتك، تو یہ چیز تو میں تمہاری بیوی پر بھی کچھ دیکھتی ہوں، یعنی تمہاری یہ کام تو تمہاری بیوی کچھ نہ کچھ کرتی ہوں گی. عورت نے کہا فإنی أرى شيئا، میں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے دیکھتی ہوں، علی امرأتک، تمہاری بیوی پر، الآن ابھی جا کر دیکھتی ہوں تمہاری بیوی بھی کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں ایسا کچھ. قال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اذهبی، جاؤ، فانظری، اور دیکھو بیوی کو. قال، فرماتے ہیں فدخلت علی امرأۃ، راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کے پاس آئی. فلم تر شیئا، تو ان کی بیوی پر کچھ بھی نہیں دیکھا. فجاءت الیہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف آئی. فقالت، تو بولی ما رأیت شیئا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نہیں دیکھا، ان کاموں میں سے آپ کی بیوی کچھ نہیں کرتی ہے. فقال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اما لو کان ذالک لم نجامعها. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا سنو، اما سنو، تنبیہ کے لیے فرمایا سنو، لو کان ذالک، اگر اس میں سے کچھ بھی ہوتا، اگر میری بیوی ایسے کاموں میں، ان کاموں میں سے کچھ بھی کرتی ہوتی، لم نجامعها، تو ہم اس سے مجامعت ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا نہیں کرتے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والی عورتیں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو رہی ہیں اور حرام کی ارتکاب کرنے والی ہیں. اور شریعت کا، اسی سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کے کہنے پر نہیں چلتی ہے، شریعت کی پابندی اگر نہیں کرتی ہے، تو شوہر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس کو دور کر دے. اور اگر دور کرنے کے بعد بھی وہ باز نہیں آتی، اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا سونا اگر ختم کر دیا، اس سے بھی وہ باز نہیں آتی ہے، تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے طلاق دینا یہ مباح ہو جائے گا، کہ طلاق دینا یہ درست ہو جائے گا، اچھا ہوگا کہ طلاق دے دے. اور آج کے زمانے میں یہ تو حکم ہے، یہ اس زمانے میں ہے کہ جب عورتیں بھی شریعت کی پابند ہوا کرتی تھیں. آج کے زمانے میں تو عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ پیچھے ہیں.
شرعی معاملات میں ان سے کتنا بھی غلط کام کرنے سے روکا جائے نہیں روکتی ہیں، اپنے زیبائش کو، اپنی آرائش کو غیروں کے لیے ظاہر کرتی ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک بھی عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت تک اس کے لیے زیبائش کرنا، آرائش کرنا، سنگار کرنا، یہ سب اس کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ ہمارے فقہا نے یہی فرمایا کہ اس کے لیے حرام ہے، لہذا زیبائش کے کام انجام دینا اور اس کو ایسے کام کرنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کے سامنے جائے تو دوسروں کے دل مائل ہوں اس کی طرف، دیکھ کر دلوں میں فتنے پیدا ہوں، اور ہوتے ہی ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، شہوت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے یہ آرائش، یہ زیبائش اور یہ سب کے سب بناؤ سنگار جو ہوتے ہیں یہ سب حرام ہیں۔ ہاں شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے لیے اس کو زیبائش کرنا چاہیے اور اس کو آرائش کرنا چاہیے، بناؤ سنگار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جب شادی ہو گئی تو شوہر ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اور شوہر ہی کی باتوں پر وہ عمل کرے، اپنا بناؤ سنگار بھی شوہر ہی کے لیے کرے تاکہ اس کا رشتہ اور مضبوط رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بناؤ سنگار کی بنا پر اگر بناؤ سنگار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گی تو شوہر کا دل اس کی طرف مائل رہے گا، تو یہ باہمی رشتوں کو اور مضبوط بنائے گا۔ اس لیے شادی کے بعد بناؤ سنگار بھی رکھنا چاہیے، عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے سجنا بھی چاہیے، اچھے سے رہنا چاہیے، اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کے لیے صحیح طریقے سے رہنا چاہیے، محبت سے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ ورنہ تو اگر ایک طرف سے ہو اور ایک طرف سے نہ ہو تو پھر تب بھی معاملات صحیح نہیں رہتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اسی سے ہمارے معاشرے کی خوبیاں ہیں اور معاشرہ اسی سے ہی اچھا ہوگا اور ہمارے حالات اچھے ہوں گے۔ ورنہ تو نبی کی سیرت کو چھوڑنے میں ہمارے لیے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے بربادی ہمارے سروں پر جو منڈلا رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔